ناظرین کرام، وصال مبارک سے 5 دن پہلے چہارشنبہ کا دن تھا، بخار میں بہت شدت آ گئی، جس کی وجہ سے غشی طاری ہونے لگی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مختلف کنوؤں سے پانی کے ساتھ مشکیزیں بھر کر لاؤ اور انہیں مجھ پر انڈیل دو تاکہ مجھے سکون ہو اور میں لوگوں کے پاس جا کر انہیں وصیت کر سکوں۔ 7 مختلف کنوؤں سے پانی کے ساتھ مشکیزیں بھر کر لائے گئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک لگن میں بٹھا دیا گیا اور حضور پر وہ پانی انڈیلا جانے لگا، یہاں تک کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روک دیا۔ اس طرح بخار کی حدت میں کمی ہو گئی اور حضور کو کچھ آرام محسوس ہونے لگا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر مسجد میں تشریف لائے، سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، ممبر پر بیٹھ کر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام نے ارد گرد حلقہ بنا لیا اور سمٹ کر بیٹھ گئے تاکہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات طیبات کو پوری توجہ اور دل جمعی سے سن سکیں۔ اور اس خصوصی محفل میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہود و نصارہ پر اپنی لعنت بھیجے، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علالت کے دنوں میں بخار کی حالت میں میرے پاس تشریف لائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر اطہر باندھ رکھا تھا، بخار بہت شدید تھا۔ مجھے حکم دیا کہ فضل میرا ہاتھ پکڑ لو۔ میں نے دست مبارک پکڑ لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور مجھے فرمایا کہ لوگوں میں منادی کر دو کہ سب جمع ہو جائیں۔ میں نے بلند آواز سے کہا الصلاۃ الجامعہ۔ لوگ یہ سنتے ہی جوق در جوق مسجد نبوی میں پہنچنا شروع ہو گئے۔ جب سب آ گئے اور اطمینان سے بیٹھ گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شدید علالت کے باوجود اپنے صحابہ کرام کو یوں خطاب فرمایا کہ لوگو، اگر میں نے کسی کی پیٹھ پر کبھی کوئی درہ مارا ہے تو یہ میری پیٹھ حاضر ہے، وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ اگر میں نے کسی کو برا بھلا کہا ہے تو وہ انتقام لے سکتا ہے۔ اگر میں نے کسی کا مال چھینا ہے معاذ اللہ تو میرا مال حاضر ہے، وہ اس سے اپنا حق لے سکتا ہے۔ تم میں سے کوئی یہ اندیشہ نہ کرے کہ اگر کسی نے مجھ سے انتقام لیا تو میں اس سے ناراض ہو جاؤں گا، یہ میری شان نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا مجھے یہ امر بہت پسند ہے کہ اگر کسی کا حق میرے ذمے ہے تو وہ مجھ سے وصول کر لے یا مجھے معاف کر دے، تاکہ میں اللہ سے ایسی حالت میں ملاقات کروں کہ کسی کا حق میرے ذمے واجب الادا نہ ہو۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ، میرے 3 درہم حضور کے ذمے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کسی دعویٰ کرنے والے کو نہیں جھٹلاؤں گا اور نہ اس سے حلف لوں گا، تم مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تم سے میں نے یہ 3 درہم کس مقصد کے لیے لیے تھے۔ تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ایک سائل حضور کے پاس سے گزرا تھا، حضور نے مجھے حکم دیا تھا کہ اسے 3 درہم دے دو، میں نے وہ 3 درہم اسے دیے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ اس کے 3 درہم ادا کیے جائیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی جملہ بار بار دہراتے، پھر فرمایا اگر کسی نے مال غنیمت سے کچھ ناجائز لیا ہے تو وہ اب بھی بیت المال میں لوٹا دے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، عرض کی یا رسول اللہ، مال غنیمت کے 3 درہم میرے ذمے واجب الادا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے یہ 3 درہم کیوں لیے تھے؟ عرض کی اس وقت میں مفلس اور تنگ دست تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فضل کو حکم دیا کہ اس سے 3 درہم لے کر بیت المال میں جمع کر دے۔
پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو تم میں جسے اپنی متعلق کسی بد اعمالی کی وجہ سے اندیشہ ہو وہ کھڑا ہو کر بیان کر دے تاکہ میں اس کے لیے دعا کروں۔ اس پر ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میں کذاب ہوں، میں بدکار ہوں اور ہر وقت سوتا رہتا ہوں۔ آپ نے اس کے لیے دعا کی کہ اے الہی اس شخص کو صدق اور ایمان عطا فرما اور یہ جب چاہے اس کی نیند کا غلبہ دور ہو جایا کرے۔ اس کے بعد ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ میں کذاب ہوں، میں منافق ہوں اور کوئی ایسی برائی نہیں جس کا ارتکاب میں نے نہ کیا ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے شخص تو نے اپنی رسوائی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر اس دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے اچھی ہے۔ پھر دعا فرمائی کہ الہی تو اس شخص کو صدق اور ایمان عطا فرما اور اسے نیک کردار بنا دے۔ حضرت عمر فاروق نے اس شخص سے کہا کہ اب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کرو۔ اس جملے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور پھر فرمایا عمر میرے ساتھ ہے اور میں عمر کے ساتھ ہوں اور میرے بعد حق اسی طرف ہوگا جدھر عمر کھڑے ہوں گے۔ حضرت ایوب بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اقدس پر پٹی باندھے ہوئے باہر تشریف لائے، منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور سب سے پہلے جو آپ نے بات کہی وہ یہ کہ اصحاب احد کے لیے دعا فرمائی اور ان کے لیے مغفرت طلب کی اور بہت دیر تک ان کے لیے دعا فرماتے رہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو حق دیا کہ وہ اس دنیا اور اپنے پاس کی نعمتوں میں سے ایک کو اختیار کر لے، اور اس بندے نے اللہ کے پاس کی نعمتوں کو پسند کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے مزاج آشنا ہیں، آپ کے اس جملے کا مفہوم سمجھ گئے اور اس سے سمجھ گئے کہ اس سے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی مراد ہے، رونے لگے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے بدلے میں ہم اپنی اور اپنی اولاد کی جانوں کا فدیہ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ میں سے کسی کے اس قدر احسانات مجھ پر نہیں ہیں جتنے ابو بکر کے ہیں۔ اگر میں اللہ کے بندوں میں سے کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اب جب تک کہ اللہ ہم دونوں کو پھر یکجا کر دے وہ میرے مصاحب اور دینی بھائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام لوگوں میں اپنی رفاقت اور مال کے خرچ کرنے میں سب سے زیادہ ابو بکر میرے محسن ہیں۔ اگر میں کسی کو ذاتی دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اب اخوت اسلام ہے۔ ابو بکر کے دروازے کے سوا اب کسی کا دروازہ مسجد نبوی میں نہ رہے، سب بند کر دیے جائیں۔ آخری ایام میں ناظرین کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کرام کے لیے دعا بھی روایات میں آتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہمارے آقا اور ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال سے 1 ماہ قبل ہی ہمیں اپنے وصال کی اطلاع دے دی تھی۔ جب آپ سے مفارقت کا وقت قریب آیا تو ہم سب اپنی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جمع ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیکھا اور پھر غور سے دیکھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا خوش آمدید، اللہ تم پر رحم فرمائے، تمہاری مدد فرمائے، تمہاری حفاظت فرمائے، تمہارے مرتبے بڑھائے، تمہیں فائدہ پہنچائے، تمہیں توفیقات دے، تمہاری اعانت کرے، تمہیں سلامت رکھے، اللہ تم پر رحمت فرمائے، تمہیں قبول فرمائے۔ میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں اور تمہارے لیے اللہ سے عرض کرتا ہوں اور اللہ ہی کو تم پر چھوڑے جاتا ہوں
اور تمہیں اس کے سپرد کرتا ہوں۔ میں تم کو متنبع کرتا ہوں اور بشارت دیتا ہوں کہ تم اللہ کے بندوں اور اس کے ملک میں اس کے حکم سے تجاوز نہ کرنا اور ظلم نہ کرنا۔ اللہ نے مجھ سے اور تم سے یہ کہا کہ یہ آخرت کا گھر ان لوگوں کو ہم دیں گے جو زمین میں نہ مستبدانہ اقتدار چاہتے ہیں اور نہ فساد۔ اللہ نے فرمایا ہے، کیا متکبروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کا وقت قریب ہے۔ فرمایا، فراق اب قریب ہے اور میں اللہ اور سدرۃ المنتہا کے پاس جانے والا ہوں۔